سنن ابو داؤد میں کتاب النکاح میں حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 2142 نمبر حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک بیوی کے حقوق کے متعلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیوی کے حقوق پوچھے۔ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ان معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال قلت میں نے عرض کی یا رسول اللہ ما حق زوجاتی احدنا علیہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بیوی کا ہم میں سے کسی پر کیا حق ہے؟ جن کے پاس یعنی بیویاں ہیں، ازواج ہیں، وہ ان کے کیا حقوق پورے کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ان تطعمها اذا طعمت، فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ انسان جو خود کھاتا ہے وہ اسے کھلائے۔ فرمایا حق یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، یعنی جو انسان خود کھائے وہی بیوی کے پاس ہونا چاہیے۔ جو انسان شہر میں جاتے ہیں کھاتے ہیں، وہ اگر بیوی کے لیے بھی کوئی چیز لے آئے تو بیوی خوش ہو جاتی ہے، گھر میں برکت اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو انہیں بھی کھلایا کرو۔ اور آگے فرمایا وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جو تو خود پہنے اسے بھی وہی پہنایا کر۔ فرمایا بیویوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پہننے کے لیے یعنی پسند کرتے ہو، جو خود پہنتے ہو، جیسا قیمتی لباس خود پسند کرتے ہو وہی بیویوں کے لیے کرو۔ اور پھر فرمایا آوِکتا سبتا، جب تو کمائے، یعنی اگر تیرے پاس اتنی طاقت، استطاعت، روزگار، کاروبار ہے تو اس حساب سے اپنا جو ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَدْرِي بِالْوَجْهَ، بیوی کو نصیحت کے وقت فرمایا اس کے چہرے پر مت مارا کرو۔ بیوی کو جو ہے چہرے پر مارنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک جو آپ سن رہے ہیں سنن ابو داؤد کی سیاستہ کی کتاب ہے، اور یہ حدیث پاک مسند احمد میں بھی ہے۔ حدیث نمبر 20027 نمبر حدیث ہے مسند احمد کی۔ سنن ابو داؤد کی کتاب النکاح میں 2142 نمبر حدیث پاک ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث پاک ہے 12583 نمبر حدیث پاک ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے 1038 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا ہمیں سبق ارشاد فرمایا، نصیحت فرمائی۔ فرمایا بیوی کو وہی کچھ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، بیوی کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور پھر فرمایا بیوی کو وَلَا تَدْرِي بِالْوَجْهَ، مت چہرے پر مارنا۔ تادیباً یعنی انسان جھڑک سکتا ہے، انسان خفا ہو سکتا ہے بیوی سے، اور انسان تادیباً بیوی کو تھوڑا سا مار سکتا ہے، لیکن چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَحْجُرْ، فرمایا بیوی کو برے الفاظ مت بولنا اور اکیلا بھی مت چھوڑنا۔
یہ کیسی نصیحت ہے؟ اسلام کتنا پیارا دین ہے جو بیوی کے حقوق تک ہمیں سمجھا رہا ہے۔ فرمایا بیوی کو برے الفاظ مت بولنا، گالی گلوچ، لعنت اور ایسے برے الفاظ بیوی کو مت بولنا۔ ولا تقبح قبیح الفاظ، بیوی کو نہ بولا کرو۔ اور فرمایا ولا تہجر الا فی البیت، بیوی کو اکیلا بھی مت چھوڑا کرو۔ ہاں گھر میں اکیلی رہ سکتی ہے، الا فی البیت، ہاں گھر میں، گھر کے سوا اور جگہوں پر، دوسرے کے گھروں پر یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے پاس، فرمایا بیوی کو اکیلا مت چھوڑو۔ یہ اتنی بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ اس نصیحت پر عمل نہیں کرتے، بیویوں کو دوسروں کے پاس چھوڑ آتے ہیں یا تنہائی میں دوسروں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر انجام بد ہی دیکھتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ فرمایا بیوی کو مت اکیلا چھوڑو، یہ اسلام کی بہت پیاری نصیحت ہے۔ اور آگے حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں حدیث ہے، اور سنن نسائی میں حدیث پاک ہے، سنن کبریٰ میں یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر ہے ترمذی شریف میں کتاب الایمان میں یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر ہے 2612 نمبر حدیث پاک ہے، اور سنن نسائی، امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اس کو روایت کیا 9154 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، قالت، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان من اکمل المؤمنین ایمانا، فرمایا مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ انسان ہے، کامل مومن وہ ہے، مکمل ایمان والا وہ انسان ہے، احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے، خوبصورت رویہ ہے، خوبصورت بولنے والا ہے، اخلاق اچھا ہے جس کا۔ اور فرمایا وہ اخلاق وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہے، اور اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ وہ مکمل ایمان والا، کامل ایمان والا وہ انسان ہے جو حسن اخلاق کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، جو بیوی بچوں کے ساتھ گالی گلوچ کے ذریعے پیش نہیں آتا، برے الفاظ نہیں بولتا، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت، شفقت، پیار سے رہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک وہ کامل ایمان والا ہے۔